دوستو، ایک غریب مچھیرا روزانہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتا تھا اور اپنے بال بچوں کی پرورش کرتا تھا۔ ایک دن اسے ایک قیمتی مچھلی ملی۔ اس نے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور سوچا کہ آج اس قیمتی مچھلی کو بیچ کر اپنے بال بچوں کو نئے کپڑے دلواؤں گا۔ ایک شخص کی نظر اس کی مچھلی پر پڑی۔ اس نے کہا کہ مچھیرا، یہ مچھلی مجھے دے دے۔ اس نے کہا نہیں بھائی، میں یہ مچھلی آپ کو نہیں دے سکتا، یہ بڑی قیمتی مچھلی ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ مچھلی تمہیں مجھے دینا پڑے گا، اور آخر کار اس نے اس سے مچھلی کو چھین لیا۔ راستے میں اس مچھلی نے اس کی انگلی کو کاٹ لیا، لہو لہان کر دیا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا، مرہم پٹی کروایا۔ ڈاکٹر نے کہا 3 دن بعد دوبارہ چیک اپ کروائیے۔ 3 دن بعد جب گیا تو دیکھا زخم ویسے کہ ویسے ہی تازہ ہے اور آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا زخم کو کٹوانا پڑے گا ورنہ آپ کی پوری انگلی جائے گی۔ اس نے زخم کو کٹوا لیا اور دوبارہ پٹی کروایا، اور ڈاکٹر نے کہا 3 دن بعد دوبارہ آئیے۔ 3 دن بعد جب دوبارہ گیا تو زخم اور بھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا آپ کو پوری انگلی کٹوانی پڑے گی ورنہ پوری ہتھیلی جائے گی۔ اس نے انگلی کٹوا لیا اور دوبارہ 3 دن بعد چیک اپ کرانے کے لیے بولا۔ 3 دن بعد جب دوبارہ گیا تو دیکھا کہ زخم آگے ہی بڑھتا جا رہا ہے۔ اس نے کہا آپ کو پوری ہتھیلی کٹوانی پڑے گی ورنہ پورا ہاتھ جائے گا، مرتا کیا نہیں کرتا۔ اس نے اپنی ہتھیلی کٹوا لیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ سے کوئی غلط تو نہیں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا ہاں غلط تو ہوا ہے، محنت کسی اور نے کیا تھا اور کھایا میں تھا۔ اس نے کہا اس سے معافی مانگیے۔ یہ شخص ڈھونڈتا ڈھانڈتا اس مچھیرا کے پاس پہنچا۔ مچھیرا کے پیر کو پکڑ کر گڑگڑانے لگا اور کہا کہ بھائی صاحب، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ نے کون سا مجھے جادو تنتر کر دیا ہے کہ میرا زخم سوکھنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جادو تنتر نہیں کیا ہے، بس اپنے پروردگار اور اپنے مالک کو صرف اتنا کہا تھا یا اللہ اس نے مجھے اپنی طاقت دکھائی ہے، یا اللہ تو اسے اپنی طاقت دکھاتے۔ دوستو، کرم کا پھل ضرور ملتا ہے، جیسا کریں گے ویسا پائیں گے، اس لیے کسی پر ظلم نہ کریں، کیونکہ آپ ظلم کر کے سکون سے تو بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ غفور الرحیم ہے، اپنے بندے پر بہت زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ سکون سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ کسی پر ظلم کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جو اچھی باتیں کرے گا اسے بطور انعام 400 دینار سونے کے سکے دیے جائیں گے۔ ایک دن بادشاہ سیر کرنے کے لیے نکلا تو دیکھا ایک بوڑھی عورت زیتون کا درخت لگا رہی ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ زیتون کا درخت 20 سال بعد پھل دیتا ہے اور آپ کی عمر جو ہے 5-10 سال کے اندر ختم ہو جائے گی، پھر اس درخت کو لگانے کا فائدہ کیا؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جو درخت کے پھل ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے باپ داداؤں نے لگائے تھے، اور آج جو درخت ہم لگا رہے ہیں یہ ہماری اولاد کھائے گی۔ بادشاہ کو اس کی بات بڑی اچھی لگی اور وزیر کو حکم دیا کہ بطور انعام اسے 400 دینار دے دیا جائیں۔ 400 دینار پانے کے بعد بڑھیا مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ زیتون کا درخت 20 سال بعد پھل دیتا ہے، جبکہ میرے درخت نے آج ہی پھل دے دیا ہے۔ بادشاہ کو ان کی بات بڑی اچھی لگی۔ وزیر کو حکم دیا کہ مزید 400 دینار دے دیا جائیں۔ 400 دینار پانے کے بعد بڑھیا پھر مسکرانے لگی۔ بادشاہ نے پوچھا اب کیوں مسکرا رہی ہے؟ تو بڑھیا نے جواب دیا کہ زیتون کا درخت سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا ہے، جبکہ میرے درخت نے 2 مرتبہ پھل دے دیا ہے۔ بادشاہ کو ان کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ وزیر کو حکم دیا کہ مزید 400 دینار دے دیا جائے، اور تیزی سے وہاں سے بادشاہ نکل گئے۔ وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کہ بادشاہ سلامت، آپ وہاں سے اتنی تیزی سے کیوں نکل آئے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا کہ اگر میں تھوڑی دیر اور کھڑا رہتا تو ہمارے سارے خزانے ختم ہو جاتے، لیکن بڑھیا کی حکمت بھاری باتیں ختم نہیں ہوتی۔ اچھی بات دل کو موہ لیتی ہے، اور نرم بات دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے، اور حکمت بھری بات بادشاہ کو بھی قریب لے آتا ہے۔ مال و دولت سے آپ دنیا کے سامان تو خرید سکتے ہیں، لیکن دل کی خریداری صرف اور صرف اچھی بات سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اچھی بات کرنے کی کوشش کریں اور زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ یہ ایک سچی اور دردناک کہانی جو ہمیں بچوں کے ساتھ حسن و سلوک اور اپنے غصے کا انجام کا سبق دیتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ اپنے گھر کے آنگن میں کھیل رہا تھا۔ کھیل کے دوران اس سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ شیشے کی ٹوٹنے کی آواز کو سن کر باپ دوڑا ہوا آیا اور پوچھا کہ کس نے توڑا؟ دوسرے بچوں نے بتایا کہ فلاں نے توڑا ہے۔ باپ کو غصہ آیا اور وہیں پر پڑی زمین پر سے ایک موٹی لکڑی کو اٹھایا اور بچے کو مارنا شروع کر دیا۔
بچہ روتا رہا، چلاتا رہا، باپ مارتا رہا۔ آخر کار جب اس نے مارنا بند کیا، بچہ روتا ہوا جا کر بستر میں سو گیا۔ پوری رات ڈر اور گھبراہٹ کی وجہ سے ان کی گزری، اور جب صبح ہوئی تو ماں بیدار کرنے کے لیے جب اس کے روم پہنچی تو دیکھا بچے کے دونوں ہاتھوں کے رنگ بدل چکے ہیں۔ ماں نے چیخ ماری، باپ سن کر دوڑا ہوا آیا اور اس منظر کو دیکھ کر وہ بھی حیران رہ گیا۔ دونوں مل کر بچے کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے معائنہ کیا، چیک اپ کیا اور بتایا کہ بچے کے ہتھیلیوں میں زہر پھیل چکا ہے۔ بچے کو جس لکڑی سے مارا گیا ہے اس لکڑی کے اندر پرانے زنگ آلود تیل تھے، جس کی وجہ سے اس کے ہتھیلیوں میں زہر پھیل چکا ہے۔ ان کے ہتھیلیوں کو فوراً کاٹنا پڑے گا، ورنہ پورے ہاتھ اور پورے جسم میں زہر پھیلنے کا اندیشہ ہے، اور اگر ایسا ہوا تو بچے کی جان بھی جا سکتی ہے۔ باپ روتا ہوا ان کے ہتھیلیوں کو کاٹنے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر نے ان کے ہتھیلیوں کو کاٹ دیا۔ بچہ جب ہوش میں آیا اور اپنے دونوں کٹے ہوئے ہتھیلیوں کو دیکھا تو وہ حیران رہ گیا اور افسوس سے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور روتا ہوا بولا کہ ابو جان، میں آئندہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا، کبھی کچھ نہیں توڑوں گا، بس میرا ہاتھ واپس کر دیجیے۔ باپ کو یہ باتیں اور یہ منظر برداشت نہیں ہوئی، وہ اسپتال کی عمارت سے کود کر جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بچے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو برداشت کا دامن کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ بچے بچے ہی ہوتے ہیں۔ آپ کا ایک لمحے کا غصہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہے۔ بچے اگر کوئی چیز توڑ دے تو وہ چیز واپس آ سکتی ہے، لیکن اس کے بدلے میں اگر ہاتھ، پیر یا جان جائے تو یہ واپس نہیں آ سکتی ہے۔ بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگی کا زینت کہا ہے۔ اس پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ ہماری اس ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اگر ان کے ہاتھ کاٹنا پڑے یا پیر کاٹنا پڑے تو کیا ہم اسے برداشت کر سکیں گے؟ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کرے تاکہ کوئی بھی ماں باپ آئندہ کبھی ایسی کوئی غلطی نہ کرے۔ والسلام۔